اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے کہ جس کے قبضے میں میری اور آپ سب کی جان ہے، جو خلوت و جلوت ہر حال میں آپ کے اور میرے دلوں کا حال جانتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو راتوں کی تنہائی میں اپنے رب سے کچھ مانگتے تھے تو وہ اپنی امت کی خیر مانگتے تھے۔ حاضرین و سامعین، آج کا یہ لائیو ویڈیو سیشن میرے لیے اب تک کے تمام لائیو ویڈیو سیشنز کے حساب سے مشکل ترین ہے۔ مشکل اس حساب سے کہ آج کا ٹاپک لفظ لعنت اور پاکستانی پارلیمنٹ ہے۔ لعنت لفظ مہذب معاشروں کے لیے بہت بھاری اور بہت ہی غیر مہذب، غیر پارلیمانی لفظ ہے، اور پارلیمنٹ جمہوری معاشروں کے لیے بہت مقدس ادارہ ہے اور بہت مضبوط اور پاورفل ادارہ ہے۔ لیکن آج میں اس ویڈیو میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کا ٹارگٹ نہ تو میرا کوئی سیاسی مخالف، کوئی ناقد، نہ کوئی سیاسی لیڈر اور نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، بلکہ آج میں بات اپنے سماج اور اپنے نظام کی کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ پر واضح ہو سکے کہ کیا ہمارا نظام جمہوری ہے یا نہیں، کہ جہاں پر پارلیمنٹ ایک مضبوط ادارہ ہو، اور کیا ہمارا معاشرہ مہذب ہے کہ نہیں، جہاں پر لعنت لفظ ایک غیر مہذب لفظ تصور کیا جائے۔ تو ذرا دیکھتے ہیں، زیادہ پرانی مثالیں نہیں، چند سال، 3 سے 4 سال پہلے کی مثالوں سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا نظام ایک مہذب پارلیمانی اور جمہوری نظام ہے یا نہیں۔ ناظرین، کیا مہذب اور جمہوری نظام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہاں پر 14 لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جائے اور 2 مہینے تک FIR درج نہ ہو سکے، یہاں تک کہ آرمی چیف کو مداخلت کرنا پڑے اور ان کی یقین دہانیوں پر FIR درج ہو، جس کے لیے 2 سے 3 مہینے کا دھرنا بھی کرنا پڑے۔ مجھے بتائیں کہ کیا مہذب اور جمہوری معاشرہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جہاں پر 2 جماعتیں اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں، لیکن وہ اگلے 4 سال تک برابر اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت کرتی رہیں، ان کے استعفے منظور نہ کیے جائیں، منظور نہ کرنے والے بھی مجرم، اور استعفیٰ دینے کے باوجود واپس
استعفا نہ لینے کے باوجود جا کر اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کریں اور برابر اسمبلی کے سیشنز میں گفتگو کریں، بجٹ پاس کریں، پالیسیز بنائیں اور قانون سازی میں ووٹنگ بھی کریں، کیا وہ پارلیمنٹ، کیا وہ سیاسی جماعتیں، کیا وہ حکومت مہذب اور جمہوری حکومت ہے؟ صرف ان دو مثالوں سے اندازہ لگا لیجئے، ورنہ مثالیں تو بہت ہیں۔ تو پھر کون سی پارلیمنٹ اور کون سی لانتی پارلیمنٹ جس پر اتنا شور کیا جا رہا ہے؟ ارے اس لفظ کو، اس بیان کو ایشو بنانے کی بجائے تھوڑا سا فوکس آپ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ بنانے پہ کر لیں تو کوئی بھی لانتی نہیں کہے گا اسے۔ میں پھر ایک بار وضاحت کر دوں کہ نہ تو میں کسی سیاسی لیڈر کا دفاع کر رہا ہوں اور نہ میں کسی سیاسی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں، بلکہ اپنے سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ تو ذرا اپنے سسٹم کے بارے میں سوچئے، پھر آپ کو اس پر وضاحتیں نہیں دینا پڑیں گی کہ لانتی کہنا غلط ہے یا نہیں۔ اور ایک بات اور کی وضاحت کہ سسٹم کسی ایک ادارے کا نام نہیں ہوتا، سسٹم کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہوتا، سسٹم اداروں کا ایک سائیکل میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے مددگار رول کا نام ہوتا ہے، اور اس کو سسٹم کہا جاتا ہے، اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو شخصیت پرستی ہے، شخصیت پسندی ہے، جسے ہم جمہوریت بھی کہتے ہیں، جسے ہم سسٹم بھی کہتے ہیں، جسے ہم پاکستان بھی کہتے ہیں۔ یہ جمہوریت نہیں ہوتی۔ ہمارے کسی شخصیت کو پارلیمنٹ سوٹ نہیں کرتی تو وہ پارلیمنٹ کو لانتی کہتا ہے، کسی کو فوج سوٹ نہیں کرتی تو وہ فوج کو لانتی کہتا ہے، کسی کو عدالت سوٹ نہیں کرتی تو وہ عدالت کو لانتی کہتا ہے۔ ارے بھائی، یہ ایک شخصیت یا ایک ادارے کی بات نہیں، یہ ہمارے سماج اور ہمارے سسٹم کی بات ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے سسٹم کو بہتر بنائیے، اپنے سسٹم کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تو سب بہتر ہو جائے گا۔ تو آپ کی رائے کا، آپ کی سجیشنز کا انتظار رہے گا۔ کوئی بھائی، کوئی ساتھی، کوئی دوست اس معاملے پر بات کرنے کے لیے، اپنے الفاظ سانجھے کرنے کے لیے ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے تو ویلکم، ہم اس کو اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ لیکن خیال رہے کہ آپ کے الفاظ، آپ کا لہجہ اس قدر مہذب ہونا چاہیے کہ کسی کی ذات کو نشانہ نہ بنایا جائے، بلکہ اس سماج کی، اس سسٹم کی بہتری کے لیے بات کی جا سکے۔ تو جو بھائی ہمیں بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کو لے سکتا ہوں میں۔ اگر خرم شہزاد بھائی نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود۔ میرا خیال وہ اس وقت ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، تو ہم دوسرے بھائی محمد شہزاد کی ریکویسٹ ہمیں موصول ہوئی ہے، تو ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یا نہیں اس وقت۔ بہت معذرت کہ میں وقت پر آپ کی ریکویسٹ نہیں لے سکا،
اور چودھری وقاص صاحب نے ہمیں ایڈ کرنے کی ریکویسٹ کی ہے، تو ان کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ یا نہیں۔ جی نہیں، اس وقت ہمارے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹس کے ذریعے دے سکتے ہیں، یا دوبارہ کبھی ہمیں یہ لائیو سیشن کنٹینیو کرنا پڑا، اس کا سیکنڈ سیشن، یا مزید بات کرنے کے لیے ہمیں کسی کے ساتھ اپنے اوپینین لینا پڑی کسی کی، تو ہم ضرور لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔